جب یورپ کی طاقتیں سمندر پر قابض ہوئیں تو ان کی نظریں سب سے پہلے افریقہ پر گڑ گئیں۔ پرتگالی آگے بڑھے، باقی سب بھوکے بھیڑیوں کی طرح ان کے پیچھے دوڑ پڑے۔ مقصد صرف ایک تھا، سونا، ہیرے اور انسانی جانوں کا سوداگر بننا۔ کہتے ہیں پرتگالی جنرل نے اپنے کپتان سے کہا تھا، یہ براعظم ہمیں خزانہ نہیں دے گا بلکہ انسان دے گا جو ہماری زمینوں کو خزانہ بنا دیں گے۔ پھر کیا تھا کہ افریقہ کے ساحل پر قلعے بنے جہاں ہزاروں افریقیوں کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا۔ یہ قلعے باہر سے قلعہ اور اندر سے انسانی باڑ ہوتے تھے۔ غلاموں کی قیمت بھیڑ بکریوں کی طرح لگتی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک مضبوط غلام کی قیمت گھوڑے سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ یہ سفر مڈل پیسج کہلاتا تھا، مگر حقیقت میں یہ زندہ جہنم تھا۔ لوگ جہاز کے اندر یوں زنجیروں میں جکڑے ہوتے جیسے مچھلیاں جال میں پھنس جائیں۔ بدبو اتنی ہوتی کہ بعض کپتان اپنی ناک پر عطر لگا کر نیچے اترتے۔ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی غلاموں کو بغاوت کے ڈر سے زندہ ہی سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا تاکہ ڈر باقی رہے اور سب ڈر جائیں کہ کوئی بغاوت کا سوچ نہ سکے۔ اور ایک افسانہ مشہور ہے کہ بحر اوقیانوس کی شارک مچھلیاں ان جہازوں کو پہچانتی تھیں اور راستے میں پیچھے پیچھے تیرتی تھیں کہ ان جہازوں سے لاشیں گریں گی۔ جو غلام زندہ پہنچ جاتے وہ کھیتوں میں کام کرتے، کانوں میں کوئلہ نکالتے، باغات اور کپاس اور گنا کاٹتے۔ یہ سارا بوجھ انہی کے کاندھوں پر تھا۔ یورپ اور امریکہ کی دولت اصل میں انہی کے خون پسینہ سے بنی ہے۔ کہتے ہیں امریکہ والے غلاموں کو کہتے تھے کہ تمہارے جسم ہمارے کھیت ہیں اور تمہارا خون ہماری فصل۔ تاریخ کے مطابق تقریباً 140 ملین افریقی پکڑے گئے۔ ان میں سے 40 ملین منزل پر پہنچے، باقی 100 ملین سفر میں مر گئے جن کو سمندر میں پھینکا گیا۔ یعنی ہر زندہ غلام کے پیچھے 100 زندگیاں قربان ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ 100 ملین آج زندہ ہوتے تو افریقہ دنیا کا سب سے طاقتور براعظم ہوتا۔ 400 برس یہ غلامی جاری رہی۔ آج امریکہ کی سیاہ فام کمیونٹی انہی غلاموں کی اولاد ہے۔ یہ صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ آج بھی ان کے خون میں وہ زخم بہہ رہا ہے۔ یہ کہانی کتابوں کی نہیں، چیختی چیخوں کی، ٹوٹتے خاندانوں اور بہتے سمندروں کی ہے۔ جہاں یورپ نے اپنی دولت کے لیے پورے بر اعظم کو قید خانہ بنا دیا تھا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں اگر یہ غلام نہ ہوتے تو امریکہ ایک غریب بستی ہوتی اور افریقہ دنیا کا بادشاہ ہوتا۔